بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 38 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ اس سے قبل ویڈیو کے اندر ہم نے لفیف مفروق کی گردانیں پڑھی تھیں۔ آج ہم لفیف مقرون کی گردانیں پڑھیں گے۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ اللفیف المقرون من ضرب یضرب مثل الطی ای اللف۔ لفیف مقرون ضرب یضرب کے باب سے مادہ ہے الطی، جس کا مطلب ہے لپیٹنا۔ گردان دیکھیے، تصریفہ گردان: طوى يطوي طيا فهو طاو، وطوي يطوى طيا فذاك مطوي، الأمر منه اطوي والنهي عنه لا تطوي، والظرف منه مطوى والآلة منه مطوى مطوات مطواء، وتثنيتهما مطويان ومطويان، والجمع منهما مطاو ومطاوي، وأفعل التفضيل المذكر منه أطوى والمؤنث منه طويا، وتثنيتهما أطويان وطوييان، والجمع منهما أطوونا وأطاب وطوا وطوييات، مثل رمى يرمي۔ رمى يرمي کی طرح اس کی مکمل گردان ہے۔ یہاں ظرف کے تثنیہ کے صیغے کے اندر کسرہ نیچے موجود ہے، حقیقت میں یہ فتحہ ہے، اس لیے کہ مطون کا تثنیہ مطویانی بنے گا اور مطون کا تثنیہ مطویانی بنے گا۔ تو یہ تھی صرف صغیر۔ آگے دیکھیے، اللفیف المقرون من الافتعال۔ لفیف مقرون باب افتعال سے مادہ ہے الالتواء، جس کا مطلب ہے الانطواء، ٹیڑھا ہونا، بلدار ہونا، مڑنا۔ گردان دیکھیے، التوى یلتوی التواء فهو ملتو والتوی، مکمل گردان اس نہج پہ پڑھی جائے گی۔ اللفیف المقرون من الانفعال۔ لفیف مقرون باب انفعال سے مادہ ہے الانزواء، جس کا مطلب ہے التنحی، گوشہ نشی ہونا۔ گردان دیکھیے، انزوى ینزوی انزواء فهو منزو، الامر منه انزوی، مکمل گردان اسی طریقے سے پڑھی جائے گی۔ اللفیف المقرون من الافعال۔ لفیف مقرون باب افعال سے مثل الارواء، مادہ ہے الارواء، جس کا مطلب ہے السقی، پلانا۔ گردان دیکھیے، اروى یروی ارواء فهو مرو واروی یروى، آخر تک اس نہج پر پڑھی جائے گی۔ اللفیف المقرون من التفعیل۔ باب تفعیل سے لفیف مقرون کی گردان مادہ ہے التقویۃ، مطلب ہے ضد الضعف، قوت پہنچانا، قوت دینا، ضعف کی ضد ہے، یعنی اس کا الٹ معنی ہے۔ گردان دیکھیے، تصریفہ قوى یقوی تقویۃ فهو مقو، وقوی یقوى تقویۃ فذاک مقو۔ والتحیہ ای التسلیم۔ دوسرا مادہ یہاں پر التحیہ ہے، جس کا مطلب ہے سلام کرنا۔ تصریفہ اس کی گردان حی یحیی تحیۃ۔ یہاں صاحب کتاب نے دو مادہ ذکر کیے ہیں۔ دوسرے مادے کو ذکر کرنے کا مقصد یہاں ایک اعتراض کا جواب دینا ہے۔ وہ اعتراض یہ ہے کہ لفیف کے عین کلمہ کے اندر اعلال نہیں ہوتا، تعلیل نہیں ہوتی، تو تحیتن کے اندر عین کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل کیوں کی گئی؟ اصل میں تو صیغہ ہونا چاہیے تھا تحییتن، تقویتن کی طرح۔ یہاں پر تحیتن، یا کی حرکت ہا کی طرف منتقل ہوئی، پھر دو یا کا آپس میں ادغام ہوا، تو یہ تعلیل کیوں ہوئی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ تحیہ یہ جیسے لفیف کا صیغہ ہے، ایسے ہی مضاعف کا صیغہ بھی ہے۔ اس کے اندر دونوں خاصیتیں اور دونوں صفات پائی جا رہی ہیں، تو اس لیے یہاں پر مضاعف کی وجہ سے قاعدہ جاری ہوا ہے، وگرنہ دیگر جو صیغے ہیں ان کے اندر آپ دیکھیے یہ قاعدے جاری نہیں ہوتے۔ مثلا التقویہ، التولیہ، التوفیہ، اب یہ سارے اسی باب کے صیغے ہیں، اسی باب کے مصادر ہیں، لیکن ان کے اندر قاعدہ جاری نہیں ہوا۔ تو کیا معلوم ہوا کہ تحیہ کے اندر اس لیے قاعدہ جاری ہوا کہ یہ مضاعف کے بھی قبیل سے ہے۔ آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ السؤال لا يقع الإعلال في عين اللفيف فلماذا نقلت حركة العين إلى ما قبلها في تحية من تحيية؟ لفیف کے عین کلمہ کے اندر اعلال واقع نہیں ہوتا، یہ ایک اصول اور قاعدہ ہے۔ تو پھر لفظ تحییہ کے اندر یا کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل کیوں ہوئی ہے؟ یعنی عین کلمہ کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل کیوں ہوئی ہے؟
صیغے کو تحیتن کی صورت کیوں دی گئی؟ تو اس کا جواب ان لفظ تحیہ مضاعف ایضا کما انہا لفیف، کہ لفظ تحیہ یہ مضاعف بھی ہے جیسے یہ لفیف ہے۔ فنقلت حرکت العین فیہ، تو عین کی حرکت اس کے اندر منتقل ہوئی ہے، ما قبل کی طرف گئی ہے، لأجل کونہ مضاعفا، اس لیے کہ یہ مضاعف کے قبیل سے ہے، ولذا ما نقلت حرکت العین فی تقویۃ، اسی لیے عین کی حرکت تقویہ کے اندر ما قبل کی طرف منتقل نہیں ہوئی، لأنہ لفیف فقط وليس بمضاعف، کیونکہ وہ صرف لفیف ہے مضاعف نہیں ہے۔ اللفیف المفروق من المفاعلہ، لفیف مفروق مفاعلہ کے باب سے، مثل الموارات ای الاخفاء من الجانبین، مادہ ہے الموارات جس کا مطلب ہے دونوں جانب سے چھپانا۔ گردان دیکھیے، وارا یواری مواراتا فہو موارن، ووریا آگے مکمل گردان ہے۔ یہاں سے صاحب کتاب لفیف مفروق اور مقرون کی ملی جلی گردانیں ذکر کر رہے ہیں۔ اللفیف المقرون من المفاعلہ، لفیف مقرون باب مفاعلہ سے، مادہ ہے المداوات ای المعالجۃ، علاج کرنا۔ تصریفہ داوا یداوی مداواتا فہو مداون مثل وارا، آخر تک گردان یوں چلے گی۔ اس کے بعد ہے لفیف مفروق من التفاعل، اللفیف المفروق من التفاعل مثل التولی ای اتخاذ الصداقہ، دوست بنانا۔ گردان ہے تولا یتولا، آگے مکمل گردان۔ اللفیف المقرون من التفاعل، لفیف مقرون باب تفاعل سے، مادہ ہے التقوی جس کا مطلب ہے ضد الضعف، طاقتور ہونا، مضبوط ہونا۔ گردان دیکھیے، تقوی یتقوی، مکمل گردان آگے پڑھی جائے گی۔ اللفیف المفروق من التفاعل، لفیف مفروق باب تفاعل سے، مادہ ہے التوالی جس کا مطلب ہے التتابع، مسلسل ہونا، پے در پہ ہونا، لگاتار ہونا۔ گردان توالا یتوالا توالیاً، آخر تک۔ اللفیف المقرون من التفاعل مثل التساوی، لفیف مقرون تفاعل سے، مادہ ہے التساوی جس کا مطلب ہے الاستواء والمماثلہ، برابر ہونا۔ تصریفہ گردان دیکھیے، تساوا یتساوا تساویاً، آخر تک گردان اسی نہج پر پڑھی جائے گی۔ ہماری مشق کے اندر سب سے پہلے سوالات ہیں، آئیے ان سے ابتدا کرتے ہیں۔ ہمارا سب سے پہلا سوال ہے، اجری قواعد المثال والناقص فی الصرف الصغیر من وقایق، مثال اور ناقص کے قواعد کو وقایقی کی صرف صغیر کے اندر جاری کیجیے۔ ایک لمبا سوال ہے، اس کو آپ خود حل کر لیجئے۔ تمام تعلیلات ناقص اور مثال کے ابواب میں گزر چکی ہیں، ان کو یہاں پر جاری کر لیجئے۔ دوسرا سوال ہے، قی ایت صیغۃ اذکر اعلالہا، قی کون سا صیغہ ہے، اس کا اعلال ذکر کیجئے، تعلیل ذکر کیجئے۔ قی امر کا صیغہ ہے، اصل میں ہے تقی، علامت مضارع حذف کر دی گئی، اس کے بعد حرف متحرک تھا تو حمزہ وصلی کو لانے کی ضرورت نہیں تھی، اور آخر کو جب سکون وقفی دیا گیا تو یا ساقط ہو گئی تو صیغہ قی بچ گیا، اور دیگر جو صیغے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے بنائے جائیں گے۔ تیسرا ہمارا سوال ہے، لا يقع الاعلال في عین اللفیف فلماذا نقلت حرکت العین الى ما قبلها في تحیۃ من تحییۃ، کہہ رہے قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ لفیف کے عین کلمہ کے اندر تعلیل نہیں ہوتی، تو پھر تحیہ کے اندر تعلیل کیوں ہوئی ہے، یا کی حرکت یعنی عین کلمہ کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل کیوں ہوئی؟ تو اس کا جواب سبق میں گزر چکا ہے کہ یہ کلمہ جیسے لفیف کے باب سے ہے ایسے ہی مضاعف کے باب سے بھی استعمال ہوتا ہے، تو مضاعف کے قبیل سے ہونے کی وجہ سے یہ تعلیل ہوئی ہے، اس جیسے جو دیگر صیغے ہیں ان کے اندر تعلیل نہیں ہوتی۔ آگے بڑھتے ہیں، تمرین کا اگلا سوال ہے، اذکر اوزان المصادر التالیہ ثم صرفها وطبق القواعد فیها، آنے والے مصادر کے اوزان ذکر کیجئے، ان کی گردانیں پڑھیے اور قواعد کا اجرا کیجئے۔ میں مصادر کے اوزان تو ذکر کر دیتا ہوں، ان کی گردانیں اور ان کے اندر قواعد کا اجرا آپ خود کر لیں۔ ہمارا سب سے پہلا مصدر ہے الوفاء، یہ وفا یفی سے ہے، ضرب یضرب کے باب سے۔ اس کے بعد ہے الوجہ، الوجہ یہ وجی یا یوجا کا مصدر ہے، اور وجہ یجی بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی سمع یسمع اور ضرب یضرب دونوں ابواب سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے النیت، نوا ینوی سے ہے، ضرب یضرب کا باب ہے۔ الطی طوا یطوی سے، ضرب یضرب کا باب ہے، اور اس کے بعد ہے الاحتواء، یہ باب افتعال سے ہے۔
اس کے بعد الارتواء باب افتعال، الانطواء باب انفعال، الانهواء باب انفعال، الاعياء باب افعال، الاحياء باب افعال، التقوية باب تفعيل، التسوية باب تفعيل، التوصية باب تفعيل، الموالاة باب مفاعلة، المواخاة باب مفاعلة، المساواة یہ بھی باب مفاعلہ، المناواة باب مفاعلہ، التوفی باب تفاعل، التسوی باب تفاعل، التواری باب تفاعل، اور التداوی یہ بھی باب تفاعل۔ اگلا سوال ہے حل الصیغ التالیۃ، آنے والے صیغوں کو حل کیجیے۔ سب سے پہلا صیغہ ہے موافن، یہ اسم اعلیٰ جمع کا صیغہ ہے وفا یفی سے۔ اس کے بعد ہے وجیون، وجیون یہ جمع مذکر مکسر اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ وقیون یہ بھی جمع مذکر مکسر اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ ماوریتن یہ صیغہ جمع مؤنث حاضر فی الماضی منفی مجہول باب ضرب یضرب سے اور سمع یسمع دونوں ابواب سے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے مطواء، مطواء یہ واحد اسم اعلیٰ کبریٰ ہے طویٰ یطوی سے۔ اس کے بعد ہے طون، یہ صیغہ جمع مؤنث اسم تفضیل ہے۔ مستویۃ مؤنث اسم فاعل استوى یستوی سے۔ لیمتلین یہ صیغہ ہماری اس مشق سے متعلق نہیں ہے اس لیے کہ یہ لفیف کے قبیل سے نہیں ہے۔ لتلتوا یہ بھی صیغہ درست نہیں ہے اس لیے کہ اگر یہ امر کا صیغہ ہو تو اس کے آخر سے یا حذف ہونی چاہیے۔ انزووا یہ صیغہ جمع مذکر غائب فعل ماضی معروف باب انفعال سے لفیف مقرون کے قبیل سے ہے۔ منطویانی تسنیہ مذکر اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ التوی یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر معروف باب افتعال سے لفیف مقرون کے قبیل سے۔ لیجنعوا یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل امر مجہول باب انفعال سے لفیف مقرون کے قبیل سے ہے اور اس کا مادہ ہے عوا یعوی۔ چند مثالیں میں نے اس مشق حل کر دی ہیں، بقیہ مثالیں آپ خود حل کر لیجئے۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ استخرج الكلمات التي تتعلق بالابواب المذکورہ من الآیات والجمل التالیہ واجر قواعدها، آنے والے جملوں سے اور آیات سے مذکورہ ابواب سے متعلقہ کلمات نکالیے، تعیین کیجیے اور ان کے اندر قواعد کا اجرا کیجیے۔ سب سے پہلا جملہ ہے یوم نطوی السماء كطی السجل للکتب۔ نطوی یہ صیغہ جمع متکلم فعل مضارع معروف باب ضرب یضرب لفیف مقرون سے۔ كطی السجل للکتب طی طویٰ یطوی کا مصدر ہے۔ فإذا استویت انت ومن معك على الفلك، استویت یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل ماضی معروف باب افتعال سے اور یہ لفیف مقرون کے قبیل سے ہے۔ فوقاهم اللہ شر ذلك اليوم، وقع یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف باب ضرب یضرب اور لفیف مفروق کے قبیل سے ہے۔ ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، آوى یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف باب افعال سے اور یہ لفیف مقرون کے قبیل سے ہے۔ ثم استوى إلى السماء، استوى یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف باب افتعال سے اور لفیف مقرون کے قبیل سے ہے۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، ولی یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر معروف باب تفعیل سے اور یہ لفیف مفروق کے قبیل سے ہے۔ وإبراہیم الذی وفا، وفا یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف باب تفعیل سے اللفیف مفروق کے قبیل سے۔ حتی اذا ساوى بین الصدفین قال انفخوا، ساوى یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف باب مفاعلہ سے اور یہ لفیف مقرون کے قبیل سے ہے۔ کیف یواری فأواری سوءة اخی، یواری یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف باب مفاعلہ سے، اواری یہ واحد متکلم فعل مضارع معروف باب مفاعلہ سے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، تولى یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف باب تفاعل سے اور یہ لفیف مفروق کے قبیل سے ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، یتوفی یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف باب تفاعل سے اور لفیف مفروق کے قبیل سے ہے۔ یتوارى من القوم من سوء ما بشر به، یتوارى یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معروف باب تفاعل سے لفیف مفروق کے قبیل سے۔ اس کے بعد ہے توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، توفنی
اس کے اندر صیغہ ہے توفا، یہ صیغہ واحد مذکر حاضر فعل امر معروف باب تفاعل سے اور یہ لفیف مفروغ کے قبیل سے ہے۔ حتی توارت بالحجاب، توارت یہ صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف باب تفاعل سے۔ الصادق اذا وعد وفا، وفا محل استشہاد ہے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف باب ضرب یضرب اللفیف مفروغ کے قبیل سے۔ نویت الاعتکاف ما دمت فی المسجد، نویت یہ صیغہ واحد متکلم فعل ماضی معروف باب ضرب یضرب لفیف مقرون کے قبیل سے۔ تو یہ چند جملے میں نے حل کر دیے ہیں، اس مشق کے بقیہ جملے آپ خود حل کر لیجئے۔ ہمارے اس مشق کا آخری سوال ہے ہاتی مثالین مختلفین لکل من الابواب المذکورہ، سبق میں مذکورہ تمام ابواب کی دو مثالیں پیش کیجئے۔ تو اس سوال کو بھی آپ خود حل کریں گے۔ ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم نیا سبق شروع کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔